آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہمارے اندر موجود ایک صلاحیت ہے. یہ صلاحیت ہم سب کے اندر کسی نہ کسی حد تک موجود ہوتی ہے، لیکن کبھی ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے، اور اس کا نام ہے انٹیوشن، یعنی وجدان کی صلاحیت. کبھی تو ہم اپنے اس وجدان پر، انٹیوشن پر بھروسہ کرتے ہیں اور کبھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط. ہم سب کے اندر موجود یہ ایک نادیدہ قوت ہے جو خاموشی سے ہماری رہنمائی کرتی ہے. پھر بھی ہم اکثر اس کی صداقت پر سوال اٹھاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیا یہ ہمیں صحیح راستے پر لے جا رہی ہے یا نہیں. ہر کسی کے اندر یہ سوال موجود ہے کہ کیا یہ ایک صحیح صلاحیت ہے یا محض ہمارا خیال ہے، یا ہماری خواہش کے مطابق ہماری خیال ہے، یا محض پیرانویا ہے. ہم اس میں فرق کیسے کریں گے؟ اب ہم اپنی کچھ کیفیات کا ذکر کریں گے جو ہمارے وجدان کو ہماری عقلی سوچ سے علیحدہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہم سمجھ پائیں گے کہ یہ ہماری انٹیوشن ہے یا ہماری سوچ ہے جو کہ ماحول کی وجہ سے ہمارے دماغ میں پیدا ہو رہی ہے. سب سے پہلے آپ اپنی کیفیات کا اندازہ لگائیے کہ جب کبھی آپ کو کوئی وجدان ہو رہا ہے یا انٹیوشن ہو رہی ہے یا کوئی واقعہ ہونے سے پہلے آپ کو اس کا احساس ہو رہا ہے، تو آپ یہ محسوس کیجئے کہ آپ کی ذہنی حالت کیا ہے. آپ بے چین ہیں، مشتعل ہیں، یا آپ انزائٹی محسوس کر رہے ہیں، یا پرسکون ہیں. اگر آپ پرسکون ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وجدان آپ کو صحیح سمت میں لے جا رہا ہے. اکثر ہم سب سوچتے ہیں کہ ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو بہت سوچ بچار کے بات کرتے ہیں، بہت زیادہ عقلی سوچ رکھتے ہیں، دلائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم فیصلہ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم غور کریں تو ہمارے بعض فیصلے ہمارے انٹیوشن کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہر عقلی دلیل ہونے کے باوجود کیونکہ ہمیں اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، لہٰذا ہم اپنے فیصلے پر عمل نہیں کر پاتے. اگر آپ اپنے وجدان کو اہمیت دیں گے اور اس کی ٹیوننگ کرتے رہیں گے تو یہ اور زیادہ کلیئر ہو کے آپ کے سامنے آتا رہے گا. اس سلسلے میں دوسرا پوائنٹ آپ کے خواب ہیں. اب آپ کہیں گے کہ کیا خواب ہمارے لاشعوری ذہن کی محض سنسنی خیز باتیں نہیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ لیکن ایک لمحے کے لیے اس پر غور کریں. اگر آپ کے خواب آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ دراصل جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا شعور ہمارے ساتھ سو جاتا ہے، لیکن ہمارا لاشعور اس وقت بھی ایکٹیو رہتا ہے. ہمارے تجربات، جذبات، خیالات، یہ سارا اس وقت کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہمارے خواب اس وقت ہمیں ایسی بصیرتیں پیش کرتے ہیں جن سے ہمارا شعوری ذہن ہمیں روکتا رہتا ہے. ایسی بصیرتیں جو ہمیں صحیح سمت میں لے جا سکتی ہیں. اکثر خواب بے ہنگم اور پریشان کن ہوتے ہیں، لیکن ہر دفعہ نہیں، لہٰذا ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ایک لمحے کو رک کر ان کے بارے میں سوچنا ضرور چاہیے، اور اگر آپ کو کوئی میسج مل رہا ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ اپنی زندگی میں ہونے والے اتفاقات پر غور کریں. یہ اتفاقات صرف اتفاقات نہیں ہوتے بلکہ بعض اوقات ہم آہنگی بھی کہلا سکتے ہیں. اب آپ ذرا غور کیجئے اپنی زندگی پر. کیا بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی سامنے والا فرد وہی بات کہہ رہا ہوتا ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں، یا اچانک ٹی وی چلتے چلتے ڈرامے میں کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو آپ کی سمجھنے کی جس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، یا جس الجھن میں آپ مبتلا ہیں اس کا جواب آپ کو کسی ڈرامے سے یا کسی پڑوسی کی بات سے یا کسی اخبار کے تراشے میں نظر آ جاتا ہے. کیا یہ صرف اتفاق ہوتا ہے؟ ایسی صورت میں جب آپ کی کوئی الجھن اسی طرح سلجھ جاتی ہے تو آپ خدا کے شکر گزار ہو جاتے ہیں، اور یہ دراصل اتفاق نہیں ہوتا یا انٹیوشن ہوتی ہے، یہ آپ کا وجدان ہوتا ہے. اب ذرا سوچئے کہ ہمیں عام زندگی میں کمفرٹ زون میں رہنا سکھایا گیا ہے. ہمیں کہا گیا ہے گھر میں ہی ٹھہرا رہنا چاہیے تاکہ ہم محفوظ رہیں، لیکن اس کے باوجود، اور ہم ہوتے بھی ہیں محفوظ، لیکن اس کے باوجود ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں، کسی نئی دنیا میں جانا چاہتے ہیں، نئے لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، ماحول کو چینج کرنا چاہتے ہیں. آپ خود پر غور کیجئے، اپنے موجودہ حالات پر غور کریں. کیا آپ کو کچھ نیا کرنے کی غیر واضح خواہش محسوس ہو رہی ہے؟ اگر آپ تھوڑی احتیاط کے ساتھ نامعلوم راستوں پہ سفر کریں یا انجان لوگوں سے ملنا شروع کریں تو آپ کا وجدان آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے.
ہم عام طور پر راحت اور سکون کو صحیح راستے پر چلنے کے ساتھ جوڑتے ہیں، لہٰذا یہ روایتی حکمت کے خلاف معلوم ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بے چینی محسوس ہو رہی ہے یا تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو کچھ غلط ہونے والا ہے، بلکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہونے سے روکنے کے لیے بھی ہمارے اندر ایک بے چینی کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمیں کسی کی خیریت معلوم کرنے کی جلدی ہو جاتی ہے کہ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کسی پریشانی میں ہو، اور ایسا صحیح بھی ہوتا ہے بعض اوقات، اور آپ کی مدد وقت پر پہنچ کر اس کو اس پریشانی سے نکال دیتی ہے۔ اور اس موقع پر ہونے والی بے چینی اور ڈسکمفرٹ دراصل آپ کی انٹیوشن ہے، آپ کا وجدان ہے جو آپ کو ایک صحیح کام کرنے کی طرف راغب کر رہا ہے۔ یوں بات یہ ہے کہ آپ کا وجدان آپ سے مختلف طریقوں سے بات کر سکتا ہے۔ آپ کے وجدان پر اعتماد پیدا کرنے کا سفر مشکل ہو سکتا ہے لیکن فائدہ مند بھی ہوتا ہے۔ چاہے آپ زندگی کو بدلنے والا فیصلہ کر رہے ہوں یا روزمرہ کے مخمصوں اور کنفیوژن پر جا رہے ہوں، یاد رکھیں کہ آپ کا وجدان، آپ کی انٹیوشن آپ کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ یہ آپ کا اندرونی کمپاس ہے جو آپ کو آپ کے مستند راستے کی طرف اشارہ کرتا ہے، آپ کی نشو و نما کرتا ہے اور آپ کے سفر کو روشن کر سکتا ہے۔ بس اس کے لیے مشق اور تھوڑی سی بصیرت کی ضرورت ہے۔